الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو، چند دنوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ جی ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑی رحمت اور اس کا احسان ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو رہا ہے۔ کتنے مسلمان تھے کہ جو گزشتہ رمضان المبارک میں تو زندہ تھے لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، کیا ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تمام عبادات کا مقصد اور مطلب یہی ہے سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی آ جائے، انسان متقی بن جائے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ شعبان کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرمانے والے امام الانبیاء، خاتم النبیین، امام الرسل، رحمت للعالمین، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری کائنات کے لیے نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا۔ اور جو سامنے خطبہ سننے والے ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے اعلیٰ جماعت ہے، کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اولئک حزب اللہ فرمایا، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اولئک هم الراشدون فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس مسجد میں خطبہ دیا جا رہا ہے وہ مسجد بھی بہت اعلیٰ، کہ جس کی تعمیر کے لیے، جس مسجد کو بنانے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پتھر اٹھا کر لاتے رہے، اور جس مہینے کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ مہینہ باقی تمام مہینوں سے اعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا، اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا قد اذلکم شہر عظیم مبارک
فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک عظیم مبارک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کو جو ایک فرض ادا کرتا ہے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں، اور جو ایک نفل ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو فرض کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا روزہ افطار کرائے گا اپنی استطاعت کے مطابق، اللہ سبحانہ و تعالی اس روزہ افطار کروانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں استغفار کی کثرت کی جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، چند دنوں کے بعد یہ عظیم مہینہ آ رہا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مہینے کا استقبال کس طرح کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان المبارک کا استقبال کس طرح کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کے مہینے کا چاند نظر آ جاتا تھا تو کسی مسلمان کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے دل میں کسی مسلمان کا کینہ باقی رہے، کسی مسلمان کے لیے بغض رہے، یعنی وہ اپنے دل کو دوسرے مسلمانوں کے کینہ بغض سے پاک صاف کر دیتے تھے۔ اور اس روایت کی مزید وضاحت حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی روایت سے ہوتی ہے کہ جو پہلے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا، وہ نمازوں روزوں اور صدقات کی کثرت کی وجہ سے نہیں، کیونکہ یہ تو ایمان کا حصہ ہے، یہ تو مسلمانوں پر فرض ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ان کو بلند مقام ملا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنت ان کے نزدیک بہت زیادہ قیمتی تھی، ان کے مال ان کے ہاں زیادہ قیمتی نہیں تھے، اور لسلامات صدورہم ان کے دلوں میں دوسرے مسلمانوں کا کینہ نہیں تھا، ان کے دلوں میں دوسرے مسلمانوں کا بغض نہیں تھا، ان کے دلوں میں دوسرے مسلمانوں کے لیے کینہ نہیں تھا، یعنی ان کے دلوں میں امت کی خیر خواہی تھی، ان کے دلوں میں دوسرے مسلمانوں کے لیے ہمدردی تھی۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہفتے میں سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام مومنوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن ایسے مسلمان کو معاف نہیں فرماتے کہ جو مسلمان آپس میں ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ مؤخر کر دو، ان کو ابھی چھوڑ دو، جب تک یہ آپس میں راضی نہیں ہو جاتے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ابھی جو آدمی اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ کچھ دیر گزری تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ ایک صحابی کچھ دنوں کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے کہ کس وجہ سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔
2-3 دن کے بعد جب وہ واپس آنے لگے تو حضرت سعد سے پوچھا کہ جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں وہ میں بھی پڑھتا ہوں، جو آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں وہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کو جنت کی بشارت دی ہے اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا لا اجد غلدا لاحد من المسلمین، کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے، میں نے اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے گرہ نہیں رکھی، اور آج تک میں نے کسی مسلمان کے ساتھ حسد نہیں کیا۔ اور جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جا کر بتاؤ کہ حضرت سعد کی روح کے استقبال کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش جم اٹھا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہمیں بھی اپنے دل سے دوسرے مسلمانوں کا کینہ نکالنا ہوگا، بغض نکالنا ہوگا، عداوت نکالنا ہوگی۔ چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہم دیکھیں کہ ہمارے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیسی تعلقات ہیں، ہمارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسی تعلقات ہیں، بلکہ آج تو بھائی بھائی کے ساتھ ناراض ہے، آج تو بہن بھائی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری تلاوت، ہمارے نیک اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرما دیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے دل سے دوسرے مسلمانوں کے لیے کینہ نکالنا ہوگا، اپنے دل میں مسلمانوں کے لیے بغض اور حسد نکالنا ہوگا، اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا ہوگا، کیونکہ جو بھی میں نے حدیث بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان دو مسلمانوں کو معاف نہیں فرماتے کہ جو آپس میں ناراض ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیں تو ہمیں دوسرے ناراض مسلمان بھائیوں کو سب سے پہلے راضی کرنا ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو بھی میں نے بیان کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو روزے رکھنے کی اور کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔